پڑتا ہے تو میرا حجاب کھل جاتا ہے، میرا نقاب. اس عورت کو اپنی تکلیف، اپنی بیماری سے زیادہ اپنے پردے کی فکر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے لیے، کہتی ہیں اللہ کے نبی بس یہ دعا کر دیں کہ جب مجھے دورہ پڑے تو میرا نقاب نہ کھلا کرے. آقا علیہ السلام نے کہا میں تمہارے لیے یہ دعا کر دیتا ہوں. جب وہ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عورت جنتی ہے. وہ سیاہ عورت، سیاہ فام عورت، اس کو جنت کی بشارت کیوں ملی؟ کہ صرف اسے اپنے پردے کا احساس تھا. خلادر، ان کا بیٹا شہید ہو گیا. اپنے بیٹے کی لاش پہچاننے آئی غزوہ احد میں، سر سے پاؤں تک عبائے میں جلباب میں لپٹی ہوئی ہیں. کہا خلادر غم کی اس گھڑی میں بھی تمہیں پردہ کرنا یاد رہا؟ کہنے لگی بیٹا کھویا ہے اپنی حیا نہیں کھوئی. عمارہ صحابیہ پردہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتی رہی. صحابیات اپنے پردے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی تھی. پردے کا حکم حضرت عمر کی خواہش پہ نازل ہوا تھا. حضرت عمر کو اچھا نہیں لگتا تھا جب وفد آتے تھے اور صحابیات ان کے سامنے جاتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اے اللہ کے نبی آپ کیوں نہیں صحابیات کو پردہ کرنے کا کہتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے جب تک وحی نہ اترے. تو پھر وحی آئی اور اس میں پردے کا حکم دیا گیا. آقا علیہ السلام نے جب پردے کا حکم دیا تو صحابیات نے اسی جگہ فوری طور پہ پردہ کیا. آپ اگر فوری طور پہ یہ قدم نہیں اٹھاتی پھر آپ کبھی بھی نہیں اٹھا سکتی، پھر آپ سوچتی رہ جائیں. اور یہ جو آیا نا کہ ان وکان اللہ غفور الرحیم، یہ اس لیے آیا کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس پہ رب تمہیں بخش دے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں آتی ہیں تو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اب آ جاؤ رب کی طرف، تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا. اب کر لو پردہ. ہماری جو پہچان ہے نا، ہماری شناخت ہمارا حجاب ہے. اور آپ یقین مانیں بہت افسوس ہوتا ہے معاشرے کے رویوں کو دیکھ کے کہ آج حجاب ایک گالی بن چکا ہے. ابھی کل میری کزن مجھے بتا رہی تھی کہ وہ پردہ کر کے نکلی تو انہیں دیکھ کے کہا گیا، دو عورتیں، عورت ہی عورت کا مذاق اڑا رہی، انہیں دیکھ کے کہا گیا کہ جی یہ دیکھو بھوت بنگلہ. ہمارے ساتھ کئی بار ہوا، کبھی ڈاکو، کبھی نقاب پوش، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. کبھی باجی کہا جاتا تھا، کبھی اتنا مذاق اڑایا جاتا تھا، کبھی کہا جاتا تھا 4 دن یہ پردہ ہے، ابھی تو آگے بہت بہت کچھ ہوگا، ابھی تو گلے سے دوپٹے بھی اتریں گے. جب کالجز یونیورسٹیز میں حجاب لے کے گئے تو ہمیں آگے سے یہ سب باتیں سننے کو ملی پردہ کر کے گئے تو. پردہ خود کو مکمل کور کرنے کا نام ہے. آج صرف میں نے آپ کو پردے کی فرضیت کے بارے میں بتایا، اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جائیے گا کہ جن لوگوں نے سنا اور سن کے نافرمانی کی. ان کی طرح ہوئیے گا جنہوں نے سنا اور مان لیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم اس کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو جو انکار کرے گا اس کی بدترین جزا اس کے رب کے پاس ہے. اپنی مرضی کے مسئلے لے لیے، لیکن جہاں بات آئی اپنے نفس کے خلاف، میری فیملی نہیں مانتی، کیا کروں، کزنس کے ساتھ پلی بڑی ہوں، وہ بھائی ہیں اور یہ وہ. ہم سے زیادہ آج تو پھر دنیا نے ترقی کر لی نا، اس دور میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی. اس دور میں سب ایک ساتھ گھل مل کے رہنے والے لوگ تھے. ہم سے زیادہ صحابیات اپنے کزنس کے قریب تھیں، لیکن جب پردے کی آیات اتری فوری طور پہ سر جھکایا، فوری طور پہ مان گئی. تو مومنہ عورت مان جانے والی ہوتی ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں نا کہ جب آیات پردہ نازل ہوئی تو ہم نے اپنی اوڑھنیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک ہم اپنے سینے پہ پھیلاتے تھے اور ایک ہم اپنے سر اور منہ پہ ڈالتے تھے. اور جلباب اوڑھتی تھیں، لمبی چادر اوڑھتی تھیں اور اپنے آپ کو مکمل چھپا کے نکلتی تھیں. اور اسی میں عورت کی عزت اور توقیر ہے، اسی میں عورت کی فلاح ہے. رب العزت ظالم نہیں ہے. ایک غیر مسلم مفکر کہتا ہے کہ جس قدر قرآن میں عورتوں کا دفاع کیا گیا، عورتوں کے لیے آیات نازل کی گئی، اگر قرآن لکھنے والا خود نہ کہتا کہ وہ مذکر ہے تو میں یہ سمجھتا کہ یہ قرآن کسی عورت نے نازل کیا ہے. اس قدر عورتوں کے حقوق کا دفاع کیا گیا. اور پردے کی آیات ایک جگہ پہ نہیں ہے، سورۃ نور میں بھی ہے، سورۃ احزاب میں بھی ہے، اور ہر جگہ پہ یہی کہا اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہیں، باہر نکلنا ہے تو تبرج کر کے باہر نہ نکلیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں. یحفظن من فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں.
اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے، یہ ہمارے لیے بہترین ہے۔ یقین مانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے، وہ اسلام نے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی تعلیمات پیش کی وہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں، اور اس نے ان تعلیمات سے ان تمام ذرائعوں کا سدباب کیا ہے جو زنا اور بے روی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے شریعت پہ چلنے کو باعث فخر سمجھیں۔ انشاءاللہ یہ تو فرسٹ پارٹ ہے، ہر فرائیڈے کو ایک لیکچر ہوا کرے گا پردے کے اوپر۔ تو ابھی جو ہے ابتدائی سٹیج تھی، اسی لیے آپ کو اللہ کے چند احکامات پڑھ کے سنائے، اور انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو مکمل پردے کے بارے میں بتاؤں گی کہ پردہ کس کس سے ہے، پردہ کیوں ہے، ہم مطلب پردہ کیسے کریں، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔